صلوا عليه وآله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر طلاق کی ریشو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ کیا ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں ذہن نہیں ملتا، جس کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں، ناچاکی پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اس وقت سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی کو یا بیوی میاں کو یا دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو خوش ہو کر دیکھتے ہیں تو اللہ پاک اس وقت بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور شیطان سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں یا ایک دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب شیطان کے چیلے اکٹھے ہو کر اس کے پاس آتے ہیں تو کوئی آ کر بتاتا ہے کہ جی آج میں نے ڈاکہ ڈلوایا، آج میں نے زنا کروایا، آج میں نے قتل کروایا، آج میں نے فلاں جگہ پر بم بلاسٹ کروا دیا، آج میں نے فلاں سے جھوٹ بلوایا، آج میں نے فلاں سے چوری کروائی۔ تو وہ اس طرح کی جب باتیں کرتے ہیں تو بیچ میں سے بھی جب ایک شیطان کہتا ہے جی میں نے آج میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا کروایا، تو شیطان اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے اعزاز میں کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ تو نے تو سب سے بڑا کام کیا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ میاں بیوی کے اندر لڑائی جو لوگ ڈلواتے ہیں وہ کس کے رستے کے اوپر چلتے ہیں؟ اصل میں یہ شیطان کا کام ہے۔ تو شیطان اس کے اعزاز میں کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کا ماتھا چومتا ہے اور کہتا ہے کہ سب سے بڑا کام تو نے کیا ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایک بیماری بن چکی ہے۔ اب اسی ضمن میں ایک حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو میاں بیوی کے درمیان میں فساد ڈالتا ہے، لڑائی ڈالتا ہے، ادھر کی بات ادھر کرتا ہے، یعنی کہ جس کی وجہ سے میاں بیوی میں لڑائی پیدا ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص پر اللہ بھی لعنت فرماتا ہے، اس کے فرشتے بھی لعنت فرماتے ہیں، اور ایسا شخص جہنمی ہے۔ تو ہمارا معاشرہ ہے وہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے، تو وہ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ ان کے اوپر سحر تفریح کروا دیتے ہیں، یعنی کہ لڑائی والا جادو کروا دیتے ہیں ان کے اوپر۔ تو جن کے اوپر جادو ہوتا ہے میاں بیوی کے اوپر، اس کی علامات کیا ہے؟ پہلے ہم آپ کو اس کی علامات بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہی یا بیوی کو شوہر کے اوپر یا شوہر کو بیوی کے اوپر، دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر غصہ بہت زیادہ آئے گا، یا دونوں میں سے کسی ایک کو غصہ آئے گا اس کی شکل دیکھتے ہی، کیونکہ شیطان اس کو بگاڑ کر پیش کرتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ اس کی شکل پسند نہیں آتی۔ تیسرا، خامند کو گھر کے قریب جاتے ہوئے گھٹن محسوس ہوتی ہے کہ میں یہ کس جگہ پر میں یہ جا رہا ہوں۔ چوتھا، بیوی کو گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے، وہ کہتی ہے میں کس جگہ پر آ کر پھنس گئی ہوں، کس پریشانی کے اندر میں مبتلا ہو گئی ہوں، وہ گھر کے اندر پریشان حال سی بس پھرتی رہے گی۔ پانچواں، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو برے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو پر جو جادو کروایا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ یہاں سب سے پہلے سر کے بالوں کے اوپر جادو کروایا جاتا ہے، بیوی کے یا شوہر کے سر کے بالوں کے اوپر لے لیے جاتے ہیں، اس کے اوپر جادو کروایا جاتا ہے، یا ان کے کسی کپڑے کے اوپر جادو کروایا جاتا ہے، یا پھر ان کے جسم کے ساتھ مس ہوا ہوا کو پسینے والا کپڑا ہے اس کے اوپر جادو کروایا جاتا ہے۔ اور سب سے آسان چیز تصویر ہے، جو آج کل تو بہت آسانی سے مل جاتی ہے، اور آج کل ہر بندے نے موبائل رکھا ہوا ہے، بس وہ تصویروں پہ تصویریں اتار رہے ہیں جناب۔ وہ کبھی وہ فیس بک سٹیٹس لگ رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، تو آرام سے ایسی تصویریں مل جاتی ہیں، تو تصویر کے اوپر بڑے آرام سے جادو ہو جاتا ہے۔ پھر اگلا کام جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے پتلے جادوگر بناتا ہے اور اس کے اندر سوئیاں لگاتا ہے، یا پھر اپنی پڑھائی کے ذریعے ان کے اوپر جادو کرتا ہے، یا جنات کے ذریعے
ان کے اندر لڑائی جھگڑا وغیرہ ڈال دیتا ہے۔ تو جب یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج بڑا خوبصورت ہے کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنی ہے، پھر آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ہر ٹائم باوضو رہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، دونوں میاں بیوی نے، ایک نے نہیں دونوں نے کیا کرنا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 جو ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، اس کو صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ سورہ بقرہ کی آخری دونوں آیات جو ہیں ان کو ملا لینا ہے، اس کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس کو ملا لینا ہے، ان کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کو پانی کے اوپر دم کر کے پئیں یا تیل کے اوپر دم کر کے اس کی مالش کریں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے لطف و احسان کے ساتھ یہ جادو والا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا، اور دونوں میاں بیوی کے اندر پیار محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔